And now we would like to invite Hazrat Maulana Abdul Majid Siddiqui Sahab, mashallah. He came all the way from Pakistan. His father was a great Naqshbandi Sheikh, Hazrat Maulana Abdul Malik Siddiqui. And my mother used to tell me, I never seen him because he died, I think, in 70s. So my mother used to tell me that he used to come for Hajj every year. And we were living in Karachi airport. My father was in Civil Aviation Authority. My father, Hafiz Ayaz Ahmed, rahmatullah alayh. And he was attached with this Sheikh, Hazrat Maulana Abdul Malik Siddiqui Sahab. So Hazrat Maulana Abdul Malik Siddiqui used to come every year in my house. And my mother used to tell him that, he used to come and stay in our house for a little while. And then he used to go. He used to go for Hajj almost every year. I heard, and Hazrat can correct, almost 40 Hajj he has done, plus minus. So, mashallah, Hazrat Maulana Abdul Majid Siddiqui is a graduate from Darul Uloom Haqqaniya. He stood first, mashallah, in the final year. And this is first time he's visiting on the request of our Hazrat Maulana Abdul Hamid Sahab. He came in Khatm Bukhari, mashallah, and our request now is here. So without any delay, we would like to request Hazrat Maulana Abdul Majid Sahab, please come and give us an talk, inshallah. On the sister side, if any sister doesn't know Urdu, please have someone to translate there on the sister side, please. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. حضرت شیخ عبدالحمید صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی وساطت سے آپ سے دین کی نسبت سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. جیسے کہ آپ کو ابھی حضرت مولانا نے ذکر کیا، مجھے بھی خوشی ہوئی سن کے. پرانی نسبت، پرانا تعلق، اللہ تعالیٰ اس نسبت کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کے مل بیٹھنے کو اللہ قبول فرما لے. ہمارے حضرت شیخ عبدالحمید صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی روحانی اور علمی 40 سالہ خدمات اللہ تعالیٰ اسے مزید قبولیت نصیب فرمائے. موقع کی مناسبت سے مختصر سی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. ایک اصلاحی پروگرام کے حوالے سے ہم اور آپ جمع ہیں. اللہ نے انسان کی 2 قسم کی تکمیل فرمائی. ایک جسمانی تکمیل ہے، ایک ایمانی تکمیل ہے، اور دونوں کے لیے الگ الگ مقام اور سانچہ مقرر کیا. جسمانی تکمیل کا مقام اللہ نے ماں کے پیٹ کو بنایا، جہاں انسان کے اعضاء مکمل ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ وہ تکمیل پاتا ہے. یہی وجہ ہے جب وہ تکمیل پانے کے بعد دنیا میں آتا ہے تو وہ کامل جسم والا کہلاتا ہے.
اور اگر اس مقام پہ اس کے جسم کی تکمیل میں کمی رہ جائے تو دنیا میں آنے کے بعد وہ کمی کسی صورت میں دور نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکٹر یہ کہہ کے معذرت کر لیتے ہیں کہ یہ پیدائشی معذور ہے، کیونکہ جسم کی تکمیل کا مقام دنیا نہیں، وہ ماں کا پیٹ تھا۔ ایمانی تکمیل کا مقام اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو بنایا ہے، زمین اور آسمان کے پیٹ۔ یہاں انسان کی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر یہ ایمان کی تکمیل کے ساتھ دنیا سے گیا تو قیامت کے دن کامل ایمان والا کہلائے گا، اور اگر یہاں ایمان میں کمی رہ گئی تو قیامت کے دن اعمال کی کمی تو اللہ اپنے فضل سے پورا فرما دیں گے، لیکن ایمان کی کمی کسی صورت میں پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایمان کی تکمیل کا مقام وہ آخرت نہیں، وہ دنیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی۔ اس سے اندازہ لگائیں، اگر ایک شخص اپنی 40 یا 70 سال زندگی گناہوں میں بسر کرنے کے بعد ایک لمحے میں سچی اور پکی توبہ کر لے، اللہ ایک لمحے کی توبہ اس کے 70 سالہ گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی۔ تو یہ ایمان کی تکمیل کا مقام ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ میرے اور آپ کی ایک جسم سازی ہے، ایک شخصیت سازی۔ جسم سازی تو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، شخصیت سازی وہ دنیا کی زندگی میں ہوتی ہے۔ انسان کے اخلاق، انسان کا کردار، اس کے معاملات، اس سے شخصیت بنتی ہے۔ جیسے کہ ظاہری لباس سے، ظاہری حسن سے انسان ظاہری اعتبار سے ایک وقار پاتا ہے، تو باطنی صفائی، اپنا تزکیہ، اخلاق، معاملات کو درست کرنا، اس سے اس کی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ اور جس نے اپنی شخصیت پہ محنت کر کے شخصیت سازی کرنے کے بعد وہ دنیا سے گیا، تو یاد رکھنا یہ قبر اس کے لیے ایسی روم بنا دیا جائے۔ اور اگر اس نے دنیا میں اپنی ایمان کی تکمیل پہ محنت نہ کی، شخصیت سازی پہ محنت نہ کی، کردار و اخلاق پہ توجہ نہ دی، تو قبر میں جب جائے گا تو یہ قبر اس کے لیے جنرل وارڈ، جو اسپتال کا ایمرجنسی وارڈ بنا دیا جائے۔ تو یہ قبر یا تو میرے اور آپ کے لیے ایمرجنسی وارڈ ہے، یا پھر گرمی کے موسم میں ایسی روم ہے۔ دنیا میں نے اپنے آپ پہ محنت کر لی تو قبر ایسی روم، محنت نہ کی، شخصیت سازی نہ کی، تو پھر یہ قبر میرے اور آپ کے لیے ایمرجنسی وارڈ ہے۔ جیسے کہ دنیا میں اسپتالوں میں آپ نے دیکھا ہے، جنرل وارڈ ہوتا ہے، ایک ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے۔ فوری طور پہ مریض کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا جاتا ہے، وہاں ایک ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اس کے اجمالی چیک اپ کرنے کے بعد اسے ٹرپ لگا دیتا ہے۔ اجمالی چیک اپ یہ ہے کہ اس کا ٹمپریچر چیک کر لیا، بی پی چیک کر لیا، شوگر چیک کر لیا۔ دنیا میں چیک اپ جو ہے آلات کے ذریعے سے۔ تو اگر میں نے اپنے کردار پہ محنت نہ کی، اپنے آپ کو نہ بنایا، اپنے اعمال اور اخلاق نہ بنائے، اپنے باطن کی صفائی حاصل نہ کی، تو یہ قبر میرے اور آپ کے لیے ایمرجنسی وارڈ ہے، اور اس کا اسپتال وہ جہنم ہے۔ اللہ نے اس ایمرجنسی وارڈ میں 2 ڈاکٹر مقرر کیے ہوئے ہیں، منکر و نکیر۔ ان کی ڈیوٹی ہے باقاعدہ، جو بھی وہاں پہنچتا ہے یہ اس کا چیک اپ کرتے ہیں۔ دنیا میں چیک اپ تو آلات کے ذریعے سے، لیکن وہاں چیک اپ جو ہے وہ سوالات کے ذریعے سے۔ 3 سوال ہوں گے، من رب من نبی کا ما دین، رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا۔ اگر میں نے دنیا میں اپنے آپ پہ محنت کی، ایمان کی تکمیل کر کے دنیا سے گیا، اپنی شخصیت سازی پہ محنت کی، تو میں اس وقت صحیح جوابات دے پاؤں گا، اور یوں سمجھو کہ میری رپورٹ اوکے ہو جائے گی کہ یہ روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے صحت مند۔ اگر دنیا سے میں بیماری کی حالت میں گیا، اپنے آپ پہ میں نے محنت نہیں کی، روح میری بیمار تھی، اس چیک اپ میں میری بیماری ثابت ہو جائے گی، تو وہ ڈاکٹر مجھے اور آپ کو وہاں ایک ٹرپ لگا دیں۔
قبر کی ڈرپ بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے، اس کا برداشت مشکل ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، مسلسل ڈسے گا، زہر کا ایک ایک قطرہ اس میں اتارتا جائے گا جیسے ڈرپ سے ایک ایک قطرہ اتارتا۔ تو یہ قبر یا ایمرجنسی وارڈ ہے یا پھر اے سی روم۔ اور تفصیلی چیک اپ وہ قیامت کے دن خالق کے کائنات خود فرمائیں گے۔ دنیا میں جب ڈاکٹر تفصیلی چیک اپ کرتا ہے نا تو پوری زندگی کی ہسٹری لیتا ہے، پوری زندگی کی ہسٹری۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تفصیلی چیک اپ فرمائیں گے تو پوری زندگی کی ہسٹری لیں گے۔ میرے بندے تجھے زندگی دی تھی، کیسے گزاری، مال دیا تھا کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا، پوری زندگی سے متعلق۔ علم دیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اگر تو ایمرجنسی وارڈ میں بیمار تھا تو وہاں پہ بیمار نکلوں گا، جب وہاں میری بیماری آ گئی، سامنے آ گئی، پھر مجھے آخرت کا اسپتال جہنم میں داخل ہونا پڑے۔ اگر کوئی داخل نہیں ہونا چاہے گا، جہنم کے اہلکار فرشتوں سے گھسیٹ کے لے جائیں گے اور جہنم کے اسپتال میں اسے داخل کر دیں گے۔ اس میں بھی ایک ایمرجنسی وارڈ ہے، کچھ وی آئی پی رومز ہیں، مکان ضیقہ، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، تنگ تنگ مقام، نہ بیٹھ سکے گا نہ کھڑ سکے گا، ایک جہنم کا عذاب، دوسروں جگہ کی تنگی کا عذاب۔ یہ وہ وی آئی پی رومز ہوں، اور ایک جنرل وارڈ ہوگا۔ اسی طرح ایک اس میں انتہائی نگہداشت، جیسے دنیا کے اسپتالوں میں ہوتا، جو انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہوگا اس پہ دل کے مریض ہوں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جس نے دنیا میں دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا تھا، اس کی دلوں کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ دل کے مریض اس وارڈ میں داخل ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جہنم کے آگ کے گولے اٹھیں گے اور اس کے دل پہ حملہ آور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کی دل کو اس انداز سے جلایا جائے گا۔ تو یہ وہ گوئی کہ ایمرجنسی وارڈ ہے جس میں دل کے مریض ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کیا، اس کے دل کو تکلیف پہنچائی، اس سے ٹھیس پہنچائی، اسے اللہ تعالیٰ اس میں داخل کرے۔ ہاں، علاج مکمل ہونے کے بعد ایمان کی برکت سے اللہ جہنم سے نکال دیں گے، یا شفاعت کبریٰ میں میری برات ہو جائے گی، یا اللہ انتہائی کمزوری سکھ کی صورت ہوگی تو اللہ اپنی قدرت کی نگاہوں سے دیکھے گا اور مجھے وہاں سے نکال دے گا، غسل دیا جائے گا، جہنم کے اثرات ختم کر دیے جائیں گے، اور پھر مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب اگر آخرت میں تفصیلی چیک اپ میں صحت مند نکلا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ اپنے شاہی مہمان خانے میں بھجوا دیں گے، جس کو جنت کہتے ہیں۔ جو دنیا میں مہمان خانے ہوتے ہیں، گرمی کے موسم میں باہر ایک ٹھنڈے پانی کا کولر لگا ہوا ہوتا ہے، جو بھی آتا ہے اس سے پانی پیتا ہے۔ کچھ ملاقاتی ہوتے ہیں تو انہیں ذرا برانڈے میں صوفے پہ کرسیوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے، وہاں کے جو خدام ملازمین ہوتے ہیں وہ پانی پیش کر دیتے ہیں۔ جو خاص تعلق اور محبت والا ہوتا ہے، قریبی دوست ہوتا ہے، اس سے گوئے کے اندر وی آئی پی روم میں بٹھایا جاتا ہے، مالک مکان خود اس کے لیے ٹھنڈا میٹھا شربت لا کے پیش کر دیتا ہے، قرآن نقشہ کھینچتا ہے۔ اگر ایمرجنسی وارڈ میں بھی صحت مند تھا، آخرت میں تفصیلی چیک اپ میں بھی صحت مند نکلا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے شاہی مہمان خانہ جو اللہ نے تیار کیا ہے اپنے بندوں کے لیے، جس کو جنت کہتے ہیں، وہاں بھجوا دیں۔ عین یشرب بها المقربون، ایک تو وہ عام چشمے ہوں گے پانی کے جس سے ہر جنتی پانی پیے، کچھ جنتی ہوں گے جس کو بالا خانیوں میں بٹھایا جائے گا، ولدان مخلدون، وہاں کے حور و غلمان جنت کے برتن میں ان کے لیے پانی پیش کریں گے۔ اور کچھ اللہ سے خاص محبت و تعلق رکھنے والے، اللہ کا قرب پانے والے ہوں گے، جنہیں گوئی کی وی آئی پی روم کے اعلیٰ قسم کے صوفوں پہ بٹھایا جائے گا، اور مالک مکان خود ان کے لیے پانی پیش کرے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا،
اللہ تعالیٰ شراب طہور پیش فرما دیں گے کہ یہ اس کو پی لو. یہ میں اور آپ بھی یہ مقام پا سکتے ہیں اگر میں نے دنیا میں اپنے آپ پہ محنت کی، صرف ظاہر پہ نہیں اپنے باطن کو بنایا. یقیناً یہ منصب مجھے اور آپ کو بھی مل سکتا ہے کہ وہ سقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ تعالیٰ خود شراب طہور پیش فرما دیں گے. لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ صورت کو چھوڑ کر اپنی سیرت اور کردار پہ محنت کریں. آج میرا نوجوان جب گھر سے نکلتا ہے تو صورت کو بنانے پہ گھنٹوں لگاتا ہے، لیکن جب وہ دفتر، دکان یا اپنی ذمہ داریوں کے مقام پہ پہنچتا ہے تو کردار میں زیرو ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے کردار کو بنائیں، با کردار بنائیں. حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ نہ رنگت تھی، نہ نقش و نگار تھا، نہ حسن و جمال تھا، نہ مال و دولت، نہ حسب و نسب. غلام در غلام، نسلی غلام بکتے چلے آ رہے تھے. نہ کوئی عہدہ، نہ منصب. کردار بنایا تھا، کردار بنایا تھا. بظاہر صورت حسن و جمال نہیں، لیکن کردار بنائے تو اللہ نے کیسی عظمت عطا فرمائی. یہی بلال چلتا تو مکہ کی گلیوں میں ہے، لیکن چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اس کردار پہ بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی عظمت عطا فرما دیتے ہیں. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ پہ محنت کریں. انسان نے لوہے پہ محنت کی، اسے پانی پہ تیرا کے دکھا دیا، ہوا میں اڑا کے دکھا دیا. اگر یہ انسان اپنے آپ پہ محنت کر لے گا تو یقینی فرشتوں سے بھی بلند پرواز حاصل کر جائے گا. اس کی پرواز فرشتوں سے بھی بلند ہو جائے گی. اور اگر اس نے اپنے آپ پہ محنت نہیں کی تو پھر یہ جانور سے بھی بدتر ہے. بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہے. جانور عمومی طور پہ گائے، بھینس، بکری، بھیڑ سادی سی غذا کھاتے ہیں، کم قیمت غذا. گھاس کھایا، پانی پیا، اس کے بدلے میں قیمتی قسم کا صحت مند دودھ دیتے ہیں. شہد کی مکھی ہے، پتوں کا رس چوستی ہے اور شہد دیتی ہے. ریشم کا کیڑا ہے، ریشم جیسے قیمتی چیز پیدا کرتا ہے. صرف توت کے پتے کھاتا ہے. غذا کم قیمت ہے، جو ہے وہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. جبکہ انسان قیمتی غذائیں کھاتا ہے، مرغن غذائیں کھاتا ہے، ذائقے دار غذائیں کھاتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں گندگی پیدا کرتا ہے. تو اگر میں نے اپنے آپ پہ محنت نہ کی تو میں جانور سے بدتر ہوں. اگر اپنے آپ پہ میں نے محنت کر لی تو فرشتوں سے بھی بلند پرواز نصیب ہو جائے. دوستو، یہ موجودہ زندگی جتنی بھی ہے رب کو معلوم ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچائے. بہت قیمتی زندگی، ایک ایک لمحہ اس کا قیمت. ایک عام فہم سی مثال صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی ایک مہلت ہے. جب انسان کو مہلت ملتی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے محنت بڑھا دیتا ہے. ایک طالب علم کو اگر مہلت مل جائے کہ امتحان پیپر جو ہے وہ 1 دن 2 دن مؤخر ہو گیا ہے تو وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنوں رات ایک کر دیتا. سو یہ زندگی ایک مہلت ہے. مہلت روزمرہ زندگی میں ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے ایک عام فہم سے مثال دیتا ہوں. ایک شخص نے باغ لگایا، اس میں درخت لگے، درختوں پہ پھل لگے. ایک دن اپنے ملازم سے کہنے لگا کہ یار خالی ٹوکری لے کے باغ میں داخل ہو جانا، جتنا صاف ستھرا پھل توڑ کے لاؤ گے اسی نسبت سے میں آپ کی سہولیات کو بڑھا دوں گا، آپ کو ترقی دے دوں گا. ملازم نے سوچا بڑی اچھی مہلت مل گئی، میں اس سے بھرپور فائدہ حاصل کروں. ٹوکری لے کے باغ میں داخل ہونے لگا تو مالک نے ایک شرط لگائی. اس مثال پہ توجہ کرنا. مالک نے کہا دیکھو میرے باغ 4 حصوں پہ مشتمل ہے، جس حصے کو ایک دفعہ کراس کر جاؤ گے واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. باغ کے پہلے حصے میں قدم رکھا، نگاہوں کو اٹھا کے درختوں پہ جمایا تو کیا دیکھا؟ درختوں پہ پھل تو موجود ہیں مگر کچھ داغدار ہیں.
सोचने लगा अगर ये फल तोड़ के लेके जाऊं तो मोहलत जाया कर बैठूं। उसने बाग के दूसरे हिस्से की उम्मीद पे पहले हिस्से को क्रॉस किया कि शायद दूसरे हिस्से में साफ फल। दूसरे में कदम रखा तो क्या देखा कि दरख्तों पे साफ सुथरा फल मौजूद। इसने सोचा अगर ये फल तोड़ के ले जाऊं, टोकरी भर के ले जाऊं, यकीन में इस मोहलत से पूरा फायदा हासिल कर लूंगा। लेकिन उसी दौरानिया में एक दूसरी सोच फिर लौट के आती है कि शायद बाग के तीसरे हिस्से में इससे बेहतर फल हो। तो उसने तीसरे हिस्से की उम्मीद पे दूसरे को क्रॉस किया, तीसरे में कदम रखा, निगाहों को उठाया, दरख्तों पे निगाहों को जमाया तो क्या देखा कि वाकई बेहतर किस्म का फल मौजूद। इससे सोचा अगर ये फल ले जाऊं तो यकीन पूरा फायदा हासिल होगा। लेकिन वही सोच लौट के आती है कि अल्लाह के बंदे, जब बाग के दूसरे हिस्से में साफ फल था, तीसरे में बेहतर फल था, मुमकिन है चौथे और आखिरी हिस्से में सबसे बेहतरीन फल हो, क्यों ना मैं आखिरी हिस्से से फल तोड़ लूं। इसने आखिरी हिस्से, चौथे हिस्से की उम्मीद पे तीसरे को भी क्रॉस किया। लेकिन जैसे ही आखिरी हिस्से में कदम रखता है, निगाहों को उठा के दरख्तों पे जमाता है, तो इसके हाथ बेख्तियार दांतों के दरमियान में आते हैं, अपने हाथों को काटता है, आहुजारी करने लगा, फरियाद करने लगा। उसकी निगाहों ने देखा कि बाग के आखिरी हिस्से में दरख्त तो मौजूद है लेकिन फल से खाली है। अब आहुजारी कर रहा है, कोई फरियाद रस नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, वापस जाने की इजाजत नहीं। आहुजारी करते 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 आखिरकार खाली टोकरी लिए बाग से निकल। दोस्तों, मेरे और आपकी जिंदगी 4 हिस्सों पे मुश्तमिल। पहला हिस्सा बचपन का है, जो नादानी में, नासमझी में बसर हो जाता है। उमूमी तौर पे बड़े भी तरबियत का हाथ उठा लेते हैं, कोई नहीं, बच्चा है। वो नादानी नासमझी में गुजरता है, दागदारी में गुजर जाता है। जब मैं जिंदगी के बाग के दूसरे हिस्से में कदम रखता हूं, जवानी फूटती है, सलाहियतें उभरती हैं। इन सलाहियतों से फायदा उठाकर मैं दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल कर सकता हूं। लेकिन उस वक्त मेरे नौजवान की सोच ही होती है, अभी तो जवानी है, मस्तानी में गुजारूंगा। जब मेरी ये जवानी मस्तानी संजीदगी में तब्दील हो जाएगी, सलाहियतों में पुख्तगी आ जाएगी, जिंदगी के बाग की तीसरे हिस्से में पहुंच जाऊंगा, फिर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच लूंगा। ये तीसरे हिस्से की उम्मीद पे दूसरे हिस्से को लहव लाभ में बसर कर देता है, अपनी जवानी मस्तानी में बसर करने लगता है। वो ये समझता है कि मेरी जिंदगी बस एंजॉयमेंट से ताबीर है, बस ऐसे गुजारी, जो जी में आ जाए वो करना है, जो जुबान पे आ जाए वो कहना है। हाँ, जब तीसरे हिस्से में पहुंचूंगा, सलाहियतों में पुख्तगी आ जाएगी, जवानी उरूज पे होगी, फिर मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की फिक्र भी कर लूंगा। जब ये बाग के तीसरे हिस्से में कदम रखता है, इसके सलाहियतों में पुख्तगी आती है। अब ये सिर्फ अपना मुस्तकबिल नहीं, दूसरों का मुस्तकबिल भी बना सकता है। ये माशरे में एक अच्छा किरदार पेश करके पूरे माशरे को पुरअमन बना सकता है। उस वक्त हमारे और आपकी सोच ही होती है, तो मैंने कारोबार को बढ़ाना है, जायदाद बनानी है, सलाहियतों को इस्तेमाल करके दुनिया की तमाम सहूलियात को हासिल करना। हाँ, जब आखिरी हिस्से में पहुंचूंगा, फिर मैं अपनी कब्र के बारे में भी फिक्रमंद हो जाऊंगा, अपनी आखिरत भी बना लूंगा। रिटायरमेंट हो जाएगी, औलाद मेरी जवान हो जाएगी, वो मेरे कारोबार को, जायदाद को संभाल लेगी, मैं फिर अपनी आखिरत की फिक्र में लग जाऊंगा। ये बाग के आखिरी हिस्से की उम्मीद पर तीसरे हिस्से को भी दुनिया के लिए खर्च करने लग जाता। हत्ता कि आखिरी हिस्से में जब कदम रखता है, बहुत सारी उम्मीदों के साथ, अब मैं अपनी आखिरत बनाऊंगा, अपनी कब्र बनाऊंगा, अपने मुस्तकबिल को संवारूंगा और अल्लाह अल्लाह करूंगा, बहुत से उसके इरादे होते हैं। अचानक फालिज अटैक कर देता, टांग की सलाहियत खत्म, हाथ मफलूज, जुबान की कुव्वत गोयाई, आंखों की बिनाई मदहम। अब ये तना है जो चारपी पे पड़ा। जब सब कुछ कर सकता था, कुछ न किया, जब कुछ नहीं कर सकता, अब सब कुछ करने के लिए तैयार।
لیکن یہ تنا ہے جو چارپی پڑا ہے، پھل سے جسم کے صلاحیتوں سے عاری ہو چکا، اب ہر آنے والے کے سامنے آہوزاری کرتا۔ اولاد نے کچھ عرصہ تو خدمت کی، خیال کیا، پھر اولاد بھی صبح شام ناشتہ کر کے اپنے والد کے جو کاروبار اس نے تیار کیا تھا، جو جائیداد بنائی تھی، اس کو سنبھالنے کے لیے نکل جاتی۔ اب ہر آنے والے کے سامنے اولاد کی شکوے شکایت کرتا ہے، یہ مجھے پوچھتی نہیں، بھئی اسے جس دن کے لیے تو نے جوان کیا تھا اس نے تو وہ کام سنبھال لی، اب وہ تجھے سنبھالے، تیری جائیداد کو سنبھالے۔ اگر اس پہ دین کا رنگ چڑھایا ہوتا، یقین پھر کبھی وہ ماں باپ کو نظر انداز نہ کرے، وہ اولاد کبھی ماں باپ کو نظر انداز نہ کرے۔ ہاں، آج کے اولاد کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ماں باپ اولاد کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ اولاد کی اپنی بھول ہے کہ ماں باپ بھول جاتے ہیں، ماں باپ اولاد کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ کائنات میں دو ہستیاں ہیں جو بلانے پہ بھی نہیں بلاتی، ایک اللہ کی ہستی ہے، ایک اماں کی ہستی۔ ان دونوں کا وزن بھی ایک ہے، اثرات بھی ایک جیسے ہیں۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا، یا اللہ کے سکون پاتا ہے یا اماں کے سکون پاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، حدیث قدسی ہے، میرے بندے تم مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا، اگر تم مجھے بھلا دے گا پھر بھی میں تجھے یاد رکھوں۔ یہی تو وجہ ہے اللہ دنیا میں نہ ماننے والوں کو بھی کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ تو یہ اللہ کی ہستی ہے جو بھلانے پہ نہیں بھلاتی ہے، یا اماں کی ہستی ہے جو بھلانے پہ بھی کبھی نہیں بھلاتی ہے۔ اولاد کی بھول ہے کہ ماں باپ مجھے بھول گئے۔ بات آ گئی، میں تھوڑی سی کر دوں بات۔ ایک ماں باپ میاں بیوی تھے، ان کے یہاں اکلوتا بیٹا پیدا ہوا، پڑھ لکھ گیا، من پسند کی شادی کر لی، اور پاکستان کا ویزا لیا، سعودیہ نکل گیا گھر والوں کو ساتھ۔ 2-4 سال نہیں، 25 سال کا عرصہ گزرا، ایک دفعہ واپس جا کر ماں باپ کی خیر خبر نہیں، کس حال میں ہے، کیسی زندگی گزر رہی۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے کہ ایک عالم دین اللہ والے پہ نظر پڑ گئی کہ وہ آگے طواف میں آگے آگے جا رہے ہیں۔ اس کے دل میں بات آئی کہ طواف مکمل ہونے کے بعد انہیں آج میں اپنے دل کی بات کہی۔ طواف مکمل ہوا تو ان کے پاس گئے، حضرت دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ بیٹا کہو کیا بات؟ کہنے لگا کہ مجھے یہاں 25 سال ہو چکے ہیں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، طواف بھی کرتا ہوں، اب بھی آپ کے پیچھے پیچھے طواف میں شامل تھا۔ میرے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، جب بھی میں حجر اسود کا بوسہ یا استلام کر کے طواف کے لیے قدم بڑھاتا ہوں، میرے کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ کہتا میں تڑپ جاتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں اس در کو چھوڑوں تو کس در پہ جاؤں، اور کوئی در تو ہے نہیں۔ میں وہ عمل تو کر لیتا ہوں لیکن تڑپتا رہتا ہوں۔ عالم دین نے کچھ لمحے سوچا تو ایک حدیث مبارکہ ان کے ذہن سامنے آئی، اس کی روشنی میں جواب دی۔ کہا بیٹا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، اچانک خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کہا، اے کعبہ، یقیناً تو حرمتوں والا ہے، عزتوں والا ہے، لیکن ایمان والے کی حرمت اور عزت تیرے سے بھی بڑھ کر ہے۔ کہا بیٹا، لگتا ہے کسی کے دل توڑ کے آیا ہے، بس یہ سننا تھا۔ نوجوان کو اپنے ماضی کی کہانی یاد آ گئی، کسی کے کیا ماں باپ کا دل توڑ کے بیٹھا۔ اس نے وہی ذہن بنا لیا کہ میں کاغذات بنواؤں گا اور جا کے خیر خبر لوں گا۔ تو آج حقیقت ہے یہ ہے، ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رو کے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑا ہوا ہوتا ہے، جبکہ ایک مسلمان کی عزت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ اس نے کاغذات بنوائے، اپنے ملک ایئرپورٹ سے، اپنے شہر سے اپنی بستی، اسٹاپ پہ پہنچا تو 25 سال میں بستی کا نقشے بدل چکے تھے، اسے نہیں اندازہ ماں باپ کو کس 4 دیوار میں چھوڑ کے گیا تھا۔ باہر انتظار کرنے لگا کہ نوجوان بستی سے آ رہا تھا، اتنا آگے بڑھ کے کہا، نوجوان تو اس بستی کا رہنے والوں سے کہا کیا تو بتا سکتا ہے، یہاں بوڑھے ماں باپ تھے، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، من پسند سے شادی کر کے چھوڑ کے چلا گیا تھا، پھر دوبارہ نہیں آیا۔ اس نے کہا ہاں میں انہیں جانتا ہوں۔ ان کا ایک بدبخت بیٹا تھا جو دوبارہ واپس آ کے اس نے خیر و خبر ہی نہیں لی،
اس کا باپ 4 دن پہلے دنیا سے جا چکا ہے، ماں بالکل لاغر حالت میں چارپی پہ پڑی ہے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ پڑوس میں کبھی کسی کو خیال آ جائے تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیز بھجوا دیتے ہیں۔ میری ماں بھی مجھے کبھی کبھی کچھ چیز دیتی ہے، کہتی جاؤ بیٹا بڑی اماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کے آنا۔ جب میں جاتا ہوں اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگتا ہوں تو میری نگاہیں دیکھتی ہیں کہ بڑی اماں کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، کان لگا کے جب سنتا ہوں تو آج بھی اپنے بیٹے کا نام لے کے اسے یاد کر رہی ہوتی ہے۔ نوجوان تڑپ گیا، اس نے کہا وہ بدبخت میں۔ خیر ہمت کر کے آگے بڑھا، 4 دیواری پہ پہنچا، قدم پھر رک گئے کہ ماں تو مجھے قریب نہیں آنے دے گی۔ مختصری کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ ماں چارپی پہ پڑی ہے، قریب گئی، اماں تیرا فلاں بیٹا آ گیا۔ یہ سننا تھا، وہ لاغر جسم میں زندگی کی لہر دوڑی، جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا، کہا بیٹا تو نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، تیری جدائیگی میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکی ہوں، تجھے دیکھ تو نہیں سکتی لیکن اب تیری آواز سن رہی ہوں۔ یہ کہا اور ایک نحیف سا کپ کپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھنے لگا، بیٹے کے سر کو قریب کر کے پیشانی پہ بوسہ لیا اور جھٹکے سے وہ جسم گرا اور ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ یاد رکھا، ایک اللہ بلانے پہ نہیں بلاتا، ایک ماں باپ بلانے پہ نہیں بلاتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کون سی بات کر رہا تھا؟ جی جی ہاں، جزاک اللہ۔ درخت کی مثال، وہ باغ کی مثال دے رہا تھا، زندگی ایک مہلت ہے۔ تو جب انسان اس امید میں ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، فارغ ہو جاؤں گا، پھر میں اپنی آخرت کے لیے محنت کروں گا، تو اچانک اللہ سب کی حفاظت فرمائے، فارج نے اٹیک کیا، صلاحیت ختم، اب یہ تنا ہے جو 4 پہ پڑا ہے، پھل اور صلاحیت سے خالی ہے۔ آخرکار آہوزاری کرتے 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 خالی ہاتھ دنیا کے باغ سے نکل جاتا ہے۔ دوستو آئیں، ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم زندگی کے باغ کے کس حصے میں کھڑے، وہی قدموں کو روک دیں، وہی قدموں کو روک۔ عمومی طور پہ تیسرے حصے میں، اس سے پہلے کہ میرا قدم چوتھے حصے میں پڑے، سچی پکی توبہ کر، سچی پکی توبہ کر۔ میرا رب بڑا کریم ہے، بڑی مہربان ذات۔ اگر میں نے سچی توبہ کر لی تو اپنی ایمان کی تکمیل اور اپنی شخصیت سازی میں کامیاب ہو جاؤں گا اور میری دنیا کے ساتھ آخرت سنور جائے۔ رب بڑا کریم، بہت ہی مہربان ذات۔ رب کہتا ہے میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، توبہ کرو کہ گناہوں کو معاف کر دوں گا، صرف معاف نہیں نیکیوں پہ بدل دوں گا۔ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی، میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مجالس میں ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص ہے جس کا نام کفل تھا، اس کا واقعہ سنا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کفل نامی شخص جو ایک شرابی کبابی قسم کا انسان تھا، اس کے دروازے ہمیشہ گناہوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ اسی بستی میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی، حسین و جمیل تھی لیکن پاکیزہ پاک دامن تھی۔ ایک دن اسے رقم کی ضرورت پڑی، اللہ کی شان، نہ گھر میں نہ رشتہ داروں میں نہ برادری میں کہیں سے انتظام نہیں ہوا۔ اس نے سوچا کفل صاحب دولت ہے، اس کے پاس جاتی ہوں، اس سے پیسے لے لوں گی، پھر کوشش کر کے لوٹا دوں گی۔ مجبور ہو کے وہ کفل کے پاس گئی۔ کفل نے دیکھا آج شکار خود چل کے آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے 30 دینار کی ضرورت ہے۔ کفل نے کہا 30 نہیں 60 دوں گا، لیکن گناہ کے ساتھ مشروط ہو گئی۔ معلوم ہے کہ ساتھ تو مجبور تھی، خاموش ہو گئی۔ کفل گناہ کے ارادے سے بڑھنے لگا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس بچی کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، رنگ زرد ہو گیا، ایسے ٹک ٹکی باندھ کے وہ اس کو دیکھنے لگی۔ جیسے اس نے چند قدم آگے بڑھائی، اس بچی نے کہا انی اخاف اللہ، اتق اللہ، نوجوان میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو بھی اپنے رب سے ڈر جا۔ اس کا یہ جملہ کہنا تھا کہ کفل کے دل پہ جا کے لگا۔ پاکیزہ زبان سے جب الفاظ نکلتے ہیں تو وہ اثر کیے بغیر نہیں رہتے۔ کفل کے وہیں قدم رک گئے۔
اس نے کہا کیا تو نے اللہ کی یہ نافرمانی اس سے پہلے کبھی نہیں کی؟ اسے چیخ ماری، اس نے کہا مجھے خدا کی قسم میں نے نافرمانی کبھی نہیں کی۔ کہا میں تو پوری زندگی اسی نافرمانی میں پڑا ہوں، مجھے تو کوئی خوف نہیں، تو نے نافرمانی نہیں کی اور تو اتنا ڈر رہی ہے۔ کہا کہ یہ 30 نہیں 60 دینار لے، عزت کے ساتھ چلی جا اور یہ سن لے آج کے بعد کفل بھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ توبہ نصیب ہو گئی۔ شام کا وقت تھا، وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوا تھا آج وہ اندر سے بند ہو گیا۔ صبح ہوئی، بستی تھی چھوٹی سی، لوگ جب باہر نکلے دیکھا نہ بند ہونے والے دروازہ آج بند ہے، تو جو بھی آ رہا جا رہا تھا ادھر متوجہ ہونے لگا۔ جب متوجہ ہوئے دیکھا تو دیوار پہ لکھا ہوا تھا، پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا، رات کو کوئی ایسا معاملہ پیش آتا تو قدرتی طور پہ تاریخ دیوار پہ لکھی ہوتی، جو چھپانے سے چھپتی نہ تھی، مٹانے سے مٹتی نہ تھی، کہ شخص نے اپنے رات کو اس انداز سے یا گناہوں میں گزارا ہے یا توبہ کر لی ہے۔ جب لوگ متوجہ ہوئے تو کیا دیکھا، کفل کے گھر کے دیوار پہ لکھا ہوا ہے لقد غفر اللہ الکفلا، اللہ کہتا ہے تحقیق اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اب لوگوں نے مشورے سے دروازہ توڑا، آوازیں دی، دستک دی، کوئی جواب نہیں، دروازہ توڑا تو کیا دیکھا، کفل جانماز پہ سجدے کی حالت میں دنیا سے جا چکا تھا۔ جس رات توبہ نصیب ہوئی اسی رات موت آ گئی۔ میرا رب اتنا کریم ہے، ساری زندگی گناہوں میں بسر ہوئی لیکن ایک رات سچی توبہ نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو بھی محبتوں پہ بدل دیا۔ میرا رب اتنا کریم، تو آئیں اسی ذات سے تعلق کو جوڑ لیں، اور اس تعلق کو جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ایک ماحول میں جڑنے والے بنیں۔ حضرت شیخ سے رابطہ رکھیں، وظائف معمولات جو تھوڑے بہت بدلائے جائیں اس کی پابندی کریں، اور کوشش کریں کہ جیسے موقع ملے کچھ وقت صحبت میں گزاریں، یقیناً میرے اور آپ کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سچی پکی توبہ نصیب فرما دے اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تو حدیث میں آتا ہے جس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام لیا جائیں اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ میں چند نام اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے لوں گا، آپ نے صرف یا اللہ کے کیا اپنے رب کو پکارنا ہے۔ جیسے ایک بچہ جو ماں کو تنگ کرتا ہے نا، وہ دھکیل کے دروازے سے باہر کر دیتی ہے، دروازہ بند کر دیتی ہے، وہ بچہ باہر بند دروازے کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے امی امی کے پکارتا ہے۔ جتنی بلند آواز سے پکارتا ہے ماں کی ممتا بے قرار ہوتی ہے، خود دروازے کھول کے اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو میں اور آپ اپنی سرکشی و گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت کے دروازے اپنے آپ پہ بند کروا چکے ہیں۔ آئیں اسی چوکٹ پہ سر جھکا کے یا اللہ کے رب کو پکاریں گے، یقیناً اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، رب میرے اور آپ کے رحمت مغفرت کے دروازوں کو کھول دے گا اور ہمیں اپنا قرب عطا کر دے گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے چند نام لوں گا، آپ نے صرف یا اللہ کے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ دائیں بائیں ماحول سے ہٹ کر جائیں، ہاتھوں کو اٹھا لیں، سروں کو جھکا لیں، یہ تصور کریں اللہ کی چوکٹ پہ سر جھکائے اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الرحمن یا اللہ، الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الرحیم یا اللہ، السلام یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الخالق یا اللہ، الرازق یا اللہ، الخالق یا اللہ، الرازق یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، المذل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ،
الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ گناہوں کا بوجھ لے کے تیرے در پہ آئے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ گرتے پڑتے تیرے در پہ پہنچے ہیں، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، یا اللہ اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، اللہ میں اپنے در سے محروم نہ کرنا، یا اللہ تیرے در سے خالی لوٹا تو کس در پہ جاؤں گا؟ اللہ میرا کوئی اور در نہیں، تیرا بندہ ہوں، تیری بندی ہوں، تیرے در پہ جھکی ہوں۔ اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ اب تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما دے، یا اللہ پریشان حال کے پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاریاں نصیب فرما، تمام کی رزق میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نارین عطا فرما، اللہ جن کی اولاد ہے نیک و صالح بنا، یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، سرمایہ آخرت بنا، ہر ماں باپ کو اولاد کے دکھ درد سے محفوظ فرما، اولاد کے غم سے محفوظ فرما، اولاد کی تابعداری نصیب فرما، یا اللہ ہماری مائیں بہنوں اور بیٹیاں جو پردے میں پروگرام کی سماعت کر رہی ہیں، اللہ انہیں ازدواج زندگی میں اپنے خاوند و اولاد کی خوشی عطا فرما دے، یا اللہ اپنے اولاد کے رشتوں کی رکاوٹوں سے محفوظ فرما لے، اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، ناکامی سے محفوظ فرما، اللہ تمام علماء مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما رے، یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے خیر و عافیت نصیب فرما، اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ اس مسجد کو مزید آبادیاں مزید رونقیں نصیب فرما، یا اللہ حضرت کے اس مقام پہ دینی خدمات کو قبولیت عطا فرما، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ رات کا اندھیرا چھا چکا، دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، تو وہ بادشاہ ہے کہ تیرے دروازے اب بھی کھلے ہیں، اللہ ہم تیرے در پہ چھکے ہیں، یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے سے راضی ہو جا، اللہ گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، ڈوبا ہوا ذلت میں ہوں، یا اللہ جو بھی ہوں تیرے محبوب کی امت میں ہوں، اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما دے، محبوب کے صدقے توبہ قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے پہ رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ یہ تیرے در پہ تیرے بندے، اللہ یہ بھکاری بن کے تیرے در پہ پڑے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے یا اللہ تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، تیری مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمیں مغفرت عطا فرما، یا اللہ ہمیں رحمت نصیب فرما، اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ دنیا کا فقیر جب کسی بڑے دروازے پہ چلا جائے تو بلند صدا لگاتا ہے، اس امید سے کہ دروازہ کھلا تو میرے نسلوں کے فاقے ختم ہو جائیں گے، اللہ ہم بھی کائنات کے سب سے بڑے دروازے پہ کھڑے ہیں، اللہ اس امید کے ساتھ اگر یہ دروازہ کھل گیا ہمارے نسلوں کے ایمان محفوظ ہو جائیں گے، یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ میں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ میں وہ سوالی ہوں جس کے پاس نہ جھولی ہے نہ پیالہ ہے،
ماننے کے آداب سے بھی آری ہوں، یا اللہ تو ہماری پکار کو قبول فرما، اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ ایک دفعہ محبت کی نظر ڈال دے، یا اللہ محبت کی نظر ڈال دے، اللہ ہماری مائیں بہن اور بیٹیاں، یا اللہ ان چھوٹے ہاتھوں کو بھی قبول فرما، ان کی دامن کو بھی رحمتوں سے بھر دے، اللہ دین دنیا کی راحت و سکون عطا فرما، یا اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے پہ رحم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارا تو کوئی اور در نہیں، یا اللہ جس در پہ جا کے گناہوں کی مغفرت طلب کر لے، یا اللہ تو نے خود فرمایا ہے، اللہ یہ وہ در ہے جس در سے ہر نبی نے مانگا، وہ در ہے جس در پہ ہر ولی جھکا، اللہ ہم بھی اسی در کے سوالی ہیں، یا اللہ ہماری پکار کو بھی قبول فرما، اللہ اس پروگرام کو پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا، خیر و برکت کا سبب بنا، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اللہ جتنے حاضرین ہیں مرد ہیں یا مستورات، تمام حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضریاں نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔